بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب زندگی میں کامیابی اور خوشی چاہتے ہیں، لیکن 2000 سال پہلے ارسطو نے بتایا تھا کہ 90% لوگ خوشی کی تلاش میں غلط راستے پر کیوں نکل جاتے ہیں۔ ارسطاٹل مغرب کے عظیم ترین فلسفیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ افلاطون کی شاگرد اور سکندر اعظم کے استاد ہونے کے ناطے انہوں نے صرف فلسفے پر ہی نہیں بلکہ سائنس، منطق، اخلاقیات اور سیاست جیسے متعدد علوم پر گہرے نقوش چھوڑے۔ افلاطون کے برعکس، جو تصوراتی اور مثالی دنیا ورلڈ آف فارمز پر یقین رکھتے تھے، ارسطو ایک عملی، پریکٹیکل اور مشاہداتی ایمپیریکل مفکر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سچائی کو سمجھنے کے لیے اسی مادی دنیا اور ماحول کا مشاہدہ ضروری ہے۔ ارسطو کے اہم ترین نظریات کو سنیے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ارسطو کون تھے اور ان کے پاس سے علم کہاں سے آیا۔ ارسطو سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے سسٹم آف لاجک اور گنون، منطق کا نظام۔ ارسطو کو منطق یعنی لاجک کا بانی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے استدلال کے ایسے قواعد بنائے جن کی بنیاد پر صحیح اور غلط بات میں فرق کیا جا سکے۔ قیاس، سائلوجزم، یہ ارسطو کا سب سے مشہور منطقی ماڈل ہے۔ سائلوجزم، جس میں دو مسلمہ باتوں سے تیسرا نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ مثال، تمام انسان فانی ہے اور بقراط ایک انسان ہے۔ نتیجہ، لہذا بقراط فانی ہے۔ پہلے کو صغرا، دوسرے کو کبرا کہتے ہیں۔ بقراط ایک انسان ہے، صغرا ہے۔ تمام انسان فانی ہے، یہ کبرا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے، لہذا بقراط فانی ہے۔ اور یہ صغرا، کبرا اور نتیجہ، اس کو انگلش میں، انگریزی زبان میں سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ نمبر 2، مادہ اور صورت کا نظریہ۔ ارسطو کے مطابق دنیا کی ہر چیز دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ مادہ، میٹر، وہ خام مال جس سے کوئی چیز بنتی ہے، مثلا لکڑی۔ صورت، فارم، یعنی وہ شکل، ساخت یا مقصد جو اس مادے کو ملتا ہے، مثلا لکڑی سے بنی کرسی۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ صورت کے بغیر مادہ بیکار ہے اور مادے کے بغیر صورت کا کوئی وجود نہیں۔ نمبر 3، 4 اسباب کا نظریہ۔ ارسطو دا 4 کازز نظریہ رکھتے تھے۔ کسی بھی چیز کی وجود یا تبدیلی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ارسطو نے 4 سوالوں کا جواب دینا ضروری قرار دیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں یہ 4 سوال ضرور کیے جاتے ہیں۔ میٹیریل کاز، مادی سبب، یعنی یہ چیز کس سے بنی ہے، مثلا اس چیز کا مادہ کیا ہے، اصل کیا ہے۔ نمبر 2، صوری سبب، فارمل کاز، اس کی بناوٹ یا ڈیزائن کیا ہے، مثلا مجسمے کا ڈیزائن۔ نمبر 3، افیشنل کاز، فاعلی سبب، اسے کس نے یا کس طاقت نے بنایا ہے، مثلا مجسمہ ساز، مجسمہ بنانے والا، یہ اس کا فاعل ہے۔ نمبر 4، فائنل کاز، غائی سبب، یعنی اس کے بننے کا مقصد یا فائدہ کیا ہے، اس کے بننے کا غرض کیا ہے، مثلا مجسمے کی بنانے کا مقصد خوبصورتی یا احترام ہے۔ نمبر 4، ارسطو کی ایک اور نظریہ اخلاقیات
اعتدال کا راستہ، گولڈن مین۔ اخلاقیات کے میدان میں ارسطو کا سب سے مشہور نظریہ اعتدال کا راستہ، دا گولڈن مین ہے۔ ان کے مطابق نیک سیرت اور فضیلت دو انتہاؤں، کمی اور زیادتی کے بالکل درمیان کا نام ہے۔ نیک سیرت اچھی زندگی والا، اچھی زندگی کرنے والا، یہ کسی کہتے ہیں جو افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو۔ مثال، بہادری ایک نیک سیرتی چیز ہے، فضیلت والا چیز ہے۔ یہ بزدلی یعنی خوف کی زیادتی اور بیوقوفانہ حماقت یعنی خوف کی مکمل غیر موجودگی کے درمیان اعتدال کا نام۔ پانچواں نظریہ، عروج و خوشحالی، یوڈائمونیا۔ ارسطو کے نزدیک انسان کی زندگی کا حتمی مقصد یوڈائمونیا ہے، جس کا ترجمہ حقیقی خوشی، کامیابی یا انسانی فلاح کیا جاتا ہے۔ یہ خوشی عارضی لذتوں سے نہیں بلکہ اپنی عقلی صلاحیتوں کا استعمال کرنے، اخلاقی زندگی گزارنے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ارسطو کا چھٹا نظریہ، سیاسی فلسفہ، پولیٹیکل فلسفی۔ ارسطو کا ایک مشہور قول ہے، انسان ایک معاشرتی سیاسی حیوان ہے، مین اے سوشل اینیمل۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان تنہا مکمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ ریاست، اسٹیٹ کا مقصد صرف امن و امان قائم رکھنا نہیں بلکہ شہریوں کو ایک بہترین، بااخلاق اور خوشحال زندگی کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ ارسطو کا فلسفہ جذباتی یا محض تصوراتی ہونے کے بجائے عقل، ترتیب اور مشاہدہ پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افکار نے اسلامی دنیا، خصوصاً فارابی، ابن سینا اور ابن رشد اور بعد میں پورے یورپ کے فکر و دانش کو صدیوں تک متاثر رکھا۔ اگر آپ ابن سینا، فارابی اور ابن رشد اور ارسطو جیسے عظیم ترین فلسفیوں کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ خدا حافظ۔